الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا خلقت لكم وخلقتم في الآخرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا محمد في آخر كلامنا میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوانوں، اللہ رب العزت کا ہم تمام پر بے پناہ احسان و کرم کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو اپنے بندے بنایا۔ تمام تعریفیں ہوں اس رب کائنات کے لیے جس کے قبض قدرت میں ساری کائنات کا ذرہ ذرہ ہے۔ لاکھوں کروڑوں مرتبہ درود و سلام ہو اس ذات کے لیے جس ذات کے صدقے دنیا کا ذرہ ذرہ بنایا گیا، یہاں تک کہ آسمان کو ستاروں سے مزین کیا، زمین کو پہاڑوں سے مضبوط کیا، پھول کو خوشبو عطا کی، سمندروں کے اندر موجیں پیدا فرمائے، اور یہاں تک کہ میرے دوستوں انسان کے اندر جو دل دھڑک رہا ہے اور انسان کو کے اندر اللہ تعالیٰ نے منتخب فرما کر جو ایمان کی دولت عطا کیا ہے وہ صدقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الغرض میرے محترم بزرگوں، دوستوں، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بہت سارے مخلوقات کو پیدا فرمایا۔ دیکھو، مخلوق کہتے ہیں جو پیدا کیے والے چیز سے پیدا ہوئی ہو یا کسی چیز سے پیدا کیے گئے ہو یا کسی نے پیدا کی چیز کو مخلوق کہتے ہیں، اور اس چیز کو پیدا کرنے والا کوئی ہے یعنی خالق، یعنی دنیا کے اعتبار سے دنیا کی ہر چیز کو مخلوق ہے اور اس کو پیدا کرنے والا مالک وہ اللہ یعنی خالق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے بے شمار
دنیا کے اندر موجود ہے۔ ان تمام مخلوقوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر فرمایا دو مخلوقوں کو، وہ ایک ایسے مخلوقات ہیں ان دنیا کے کروڑوں مخلوق سے منتخب فرما کر انہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر فرمایا اور ان کو دنیا کے اندر پیدا کرنے کا مقصد بتایا۔ ویسے تو اللہ کے کروڑوں مخلوقات ہیں تو ہر مخلوق کو پیدا کرنے کا مقصد بتانا چاہیے تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے صرف دو ایسے مخلوق ہیں جن کو منتخب فرما کر چن کر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا کہ ان دونوں مخلوقات کو پیدا کرنے کا مقصد ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ان دونوں مخلوقوں کے لیے، خاص کر ایک ایسی مخلوق ہے جو میں آپ کو تذکرہ کروں گا، اس مخلوق کے لیے ساری دنیا اس مخلوق کے لیے ہے اور وہ آخرت کے لیے ہے۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، وہ کون ہے، وہ کون سی چیز ہے، وہ کون سے مخلوقات ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے چن کر منتخب کر کر دنیا کے اندر، یعنی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم پیدا کیے ہیں جن اور انسان کو، وہ کس کے لیے پیدا کیے؟ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ یہاں دوستوں بزرگوں اللہ کہتے ہیں صرف عبادت کے لیے، کوئی اور چیز نہیں ہے۔ مقصد کیا ہے؟ اس کی بندگی کرنا، اس کی عبادت کرنا۔ اس کے لیے دنیا کے اندر جن اور انس کو پیدا کیا گیا۔ یہی تو مخلوق ہے جن مخلوق لیے، خاص کر انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے فرمایا ساری دنیا اس کے لیے ہے۔ ہمیں سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر جتنے بھی مخلوقات پیدا کر رہے ہیں اس کے سارے حقوق کو ادا کر رہے ہیں، اور انسان کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا آج وہ اس حق سے غافل ہے۔ ایک مثال کے طور پر آپ کو سمجھاؤں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر انسان کے ایک بچے کو پیدا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کا گھر جو ہوتا ہے وہ ماں کا پیٹ ہوتا ہے۔ ماں کے پیٹ کے اندر بچہ جو رزق حاصل کر سکتا ہے، جو رزق وہ عافیت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ وہ ہضم کر سکتا ہے، وہ کھا سکتا ہے، وہ رزق کو استعمال کر سکتا ہے، اسی طرح کے اسی موافق اس کو رزق عطا کر رہے ہیں۔ یہ ماں کی پیٹ ہوا، یہاں اللہ تعالیٰ اپنے خالق ہونے کے ناطے اپنے مخلوق کا، اپنے مخصوص اور اشرف مخلوق کا، اس کے روزی کا خیال رکھ رہے، یعنی اللہ کا اپنا حق ادا کر رہے ہیں۔ اور جو ہی بچہ دنیا کے اندر آیا تو وہ کیا رزق حاصل کرے گا اس کے موافق۔ اور بچہ دنیا کے اندر آیا، تھوڑا سمجھدار ہوا تو اسے تھوڑے لکوڈ کے ذریعے سے اسے رزق ادا کرتے ہیں، اور اسے جو ہے تھوڑے دن کے بعد اسے چاول کھلاتے ہیں، تھوڑے دن کے بعد اس کے موافق اسے رزق دیتے ہیں۔ ہم سمجھتے کہ یہ ہم نظام کر رہے ہیں، یعنی دنیا میں آنے کے بعد ماں باپ جو ہے اس کے موافق اسے رزق کھلا رہے ہیں۔ نہیں، یہ اللہ کا نظام ہے۔ آپ کے دماغ میں کون ڈالا، والدین کے دماغ میں کون ڈالا کہ بچے یہی کھائیں گے؟ یہ اللہ کی طرف سے متعین ہے کہ بچہ کیا کھائے گا، اس کا مزاج کیا ہے، اس کی جو جسم کی طاقت ہے وہ کیا اس کو چاہے گی، اس کے کھانے سے اسے کیا طاقت مل سکتی ہے، یہ اللہ جانتے ہیں۔ اللہ اپنے حق کو اس طرح اسباب کے ذریعے سے ادا کرتے ہیں۔ اب جب بچہ جوان ہو گیا تو اب وہ کھانا بھی کھائے گا، گوشت بھی کھائے گا، سب کچھ کھائے گا۔ اب وہی تو تھا، بچہ ہوا، جوان ہوا، اب تھوڑا
کے بوڑھے پن پر یعنی عمر دراز ہونے لگی، ذرا عمر بڑھنے لگی، تو اب جو ہے جو کھانا وہ بچپن میں کھایا کرتا تھا اب وہ نہیں کھائے گا، اور جو جوانی میں کھایا کرتا تھا اب وہ نہیں کھائے گا، اور اس کے وہ موافق نہیں ہے، اس کے اندر وہ طاقت نہیں رہی، اب کیا کھائے گا؟ جو اس کے موافق ہے، اب وہ کھائے گا نہیں، وہ اللہ کی طرف سے نظام ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہر لمحے پر دیکھو، ماں کی پیٹ سے قبر کے پیٹ تک کا نظام رزق کا اللہ تعالیٰ نے کیسے رکھ رہے ہیں، کیسے نظام چلا رہے، اس پر غور کریں۔ اللہ تعالیٰ دیکھیے کیسے حق ادا کر رہے ہیں، غور کرنا ہے، باتوں سن کر چل جانا، سن کر آدھے سن لینا، ہر جمعہ آنا سن کر چلتے رہنا، یہ نہیں ہے، ایک ایک بات پر غور کرنا کہ اللہ تعالیٰ کیوں دوستو کیوں پیدا کیا، کیوں رزق کا نظام کیا واسطے، تو اللہ تعالیٰ یہاں اپنے حق کو ادا کرتے ہیں۔ دوستو بزرگوں، اسی طرح اب بندے کے حق پر غور کریں، کیونکہ اب اللہ تو ادا کر دیا خالق ہونے کے ناطے، ہم اب مخلوق ہیں، ہمارے لیے بندگی کا کرنا ہمارا حق ہے۔ اب بندگی کا ایک جز وہ عبادت ہے۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کیوں پیدا کیا؟ عبادت کے لیے۔ دیکھو دنیا کے اندر کچھ کام کرواتے ہیں، کچھ مالدار، کچھ دکان رکھنے والے اپنے کام کو کرواتے ہیں تو وہ اپنے مالک کی بات کو مانتا ہے، مالک اپنا پورا حق ادا کرتا ہے، اس کے روزی کا، اس کے کمائی کا، اس کی جو کمائے گا اس کے نفع کا پورا خیال رکھتا ہے، تو یہ بھی اسی طرح کام کرنا چاہیے، جس طرح کام کرے گا اس طرح اس کو اجر ملے گا۔ یہ اللہ کا مقام ہے، اللہ کا ایک قدرتی مظاہرہ ہے کہ وہ بغیر ہمارے عبادت کے بغیر کچھ کرے بھی اللہ تعالیٰ بے شمار نعمتیں عطا کر رہے ہیں، یہ اللہ کا معاملہ ہے، مگر ایک بندہ ہونے کے ناطے اس کا ایک حق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندگی کے حق کو بتایا اور دنیا کے اندر بے شمار لوگوں کو اس کا نمونہ بنایا کہ دیکھو بندگی کس طرح کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے حضرت انبیاء کو دنیا کے اندر انسان کی رہبری کے لیے پیدا فرمایا، انسانوں کی رہبری کے لیے بھیجا کہ دیکھو انسانوں کی اس طرح رہبری کرو، یہاں ان کے تعلق کو بتاؤ۔ ہر نبی آتے بندوں کے پاس جاتے، ان کے لیے اللہ کی طرف متوجہ کراتے، اپنے خالق کی پہچان کراتے، اپنے مقصد کی یاد دہانی کروایا کرتے تھے۔ جب ہر ایک آتے، ہر انسان، ہر مخلوق، ہر انسان جس کے لیے نبیوں کو بھیجا کرتے تھے، جو مانتے وہ اس کا حق ادا کرتے۔ جو ہی انبیاء جاتے مقصد سے بھولتے تو اور گمراہی میں پڑ جاتے۔ آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، مقصد پر کام کیا، اور نبی کا آنا صرف اس وقت کے لیے نہیں رہا، قیامت تک کے لیے رہا، اور قیامت تک کے لیے رہبری صرف اللہ کے تعلق کی نہیں، عبادت کے لیے نہیں، اس کے رزق کیسے حاصل کرنا، کیا کرنا، کب سونا، کب جاگنا، کب کھانا، کیسے بولنا، اس تک بھی رہبری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ اور ایسے رہبری کی میرے عزیزوں، اللہ کے نبی کی محنت پر، اللہ کے نبی کی قربانی پر ایسے صحابہ تیار ہوئے، اللہ تعالیٰ کی بندگی عطا کرنے میں یہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ایک واقعہ ہے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ، وہ اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ جب نماز باغ میں پڑھا کرتے ہیں تو باغوں میں آپ دیکھتے ہوں گے جو باغ والے ہیں ان کو اچھی طرح پتا چلتا ہے، جو گھنا ہوتا ہے ہر جگہ چھپا ہوا رہتا ہے۔ اب وہ حضرت ابو طلحہ نماز میں کھڑے ہوئے ہیں، جب نماز میں کھڑے ہوئے تو نماز پڑھتے پڑھتے وہ ایک چڑیا جو ہے باہر نکلنے کے لیے آواز کر رہی تھی، تو یہ صحابی رسول حضرت ابو طلحہ کا خیال اس چڑیا کی طرف گیا، نماز میں تھے۔ اب چوہے زیادہ آواز کرتے ہیں تو ہمارا بھی خیال کہیں چلے جاتا،
یہ آواز کرے بغیر بھی چل جاتا ہے. کیا بولو؟ آواز کرے بغیر بھی ہمارا خیال آگے جاتے رہتے ہیں، وہ الگ بات ہے، وہ صحابہ کی بات ہے. تو صحابہ حضرت ابو طلحہ کا خیال اس چڑیا کی طرف گیا. صرف خیال نہیں گیا، ان کی نظریں اس چڑیا کی طرف جا رہی تھی. کبھی چڑیا ادھر طرف جاتی باہر نکلنے کے لیے، کبھی ادھر جاتی کبھی ادھر جاتی. تو صحابہ، وہ صحابہ رسول یعنی ابو طلحہ کبھی نگاہ کبھی ادھر جاتا، کبھی ادھر جاتی، کبھی ادھر نگاہیں لگتی رہتی تھی. جیسے چڑیا جس طرف جاتی اس طرف نگاہ جاتی، جس طرف چڑیا ادھر جائی تو ادھر نگاہ، ادھر گئی تو ادھر نگاہ جاتی تھی. ان کو خیال آیا کہ ارے میں تو نماز میں ہوں. قربان جائیے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر جو ہی خیال آیا اس باغ کو، جس باغ میں وہ نماز پڑھ رہے تھے، اللہ کے راستے میں لگا دیا. یہ میرا بولنا آپ کو بہت اچھا دکھ رہا ہے اور آپ کو سننا بھی بڑا مزہ لگ رہا ہے ہوگا، مگر دوستوں خالی ایک نماز میں خیال جانے سے باغ کو قربان، باغ معمولی باتیں نہیں ہے، اس کے سال کی کنجی ہوتی ہے، وہ سال بھر کی محنت ہوتی ہے. وہ سال بھر کی محنت کو صرف ایک نماز کے اندر خیال آنے سے، خیال رکھنے سے، اس باغ کی طرف خیال جانے کی وجہ سے اپنے باغ کو قربان کر دیا. یہ ہر ایک کے بس کی باتیں نہیں ہے. کبھی سوچا دوستو نماز میں کھڑتے ہوئے دکان کا حساب آیا تو دکان کبھی خرچ کرنے کا موقع ہے؟ سوچتے بھی نہیں. مگر صحابہ اکرام اپنی بندگی یعنی اللہ کی عبادت کا اس قدر حق ادا کرتے تھے جیسے اللہ تعالیٰ نے حق ادا کیا نا اپنے بندوں کا. یہ بندے ہونے کے ناطے یہ حق ہے عبادت کا، یہ حق ہے بندگی کا. نماز ایسی ویسی چیز نہیں ہے آئے پڑھ لیے کوے جیسے ڈھونکے مار کر جاتے ہیں. اللہ معاف فرمائے. کوئی خیال نہیں ہوتا کہ میرا سجدہ کیسا ہو رہا ہے، میرے رکوع کیسا ہو رہا ہے، میرا سجدہ، میرا قیام، میری تسبیح، میرے سورہ فاتحہ کیا حال ہے، کسی کو خیال نہیں. بس آئے ڈبکے مارے، کوے جیسے ڈھونکے مارے چلے گئے. یہ ہماری نمازیں، یہ ہم ادا کر، ہمیں استظہار بھی نہیں کہ ہم بندگی کر رہے ہیں. ہم اپنے خالق کے دربار میں آئے ہیں، ہم ساری کائنات کے رب کے پالنہار کے دربار میں آئے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چار دیواری ہے، جیسا ہمارا گھر یہ بھی گھر ہے، جیسے گھروں میں نماز ہوتی ہے ہم یہ نماز پڑھ رہے ہیں. ہمیں استظہار ہی نہیں ہوتا کہ ہم کس اعلی درجے میں آئے ہیں. یہ اللہ کا دربار ہے. صحابہ باغوں کو اپنے اس نماز کی، صرف نماز سے خیال آنے میں لگا جائے. ایک اور صحابی کے بارے میں آتا ہے، وہ صحابی جن کا باغ کھجوروں سے لٹکا ہوا تھا. دیکھو جب فصل کا وقت ہوتا ہے تو کھجوریں ایک دم پورے پکے ہوئے، ہر باغ کے ہر کونے کونے میں کھجوریں کا ایک منظر ہوتا ہے، ایک خوبصورت منظر ہوتا ہے. اس منظر کھڑے جیسے اب خیال کھجوروں کی طرف گیا تو اس منظر کی طرف پورا خیال ایسا لگ گیا تو ان کو پتہ نہیں چلا کہ رکعت میں کیا ہوا. قربان جائیے، بار بار قربان جائیے صحابہ پر. اس صحابی رسول جو کھجوروں کے واسطے اپنے اس باغ جو 50,000 میں فروخت ہوا وہ ایک ہی لمحے میں قربان کر دیا. ایک ہی لمحے میں اس وقت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا. عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دربار میں لے گئے اور کہا یہ میرا باغ جو میری نماز میں دخل دیا، جس کی وجہ سے مجھے دشواری ہوئی، جس کی وجہ سے مجھے مصیبت پیش آئی. اور نماز میں خیال آنے کو صحابہ مصیبت سمجھتے تھے. ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ ایک خیال آ گیا چلے گیا، وہ تو آتے رہتا. اور صحابہ نہیں، اس کو بہت بڑی چیز سمجھتے تھے. کیوں؟ ان کو معلوم تھا ہم کوئی ایسے ویسے دربار میں نہیں ہے، ہم خالق کے دربار میں ہیں. تو ان کو دنیا کچھ بھی نظر نہیں آتی تھی. ان کو پتا تھا کہ دنیا
وہ ان کے لیے ہے اور یہ وہ آخرت کے لیے ہے۔ اللہ کے نبی کی محنت کا اثر کہ صحابہ کا خیال دنیا میں نہیں تھا، وہ آخرت کے لیے تھا، اور دنیا ان کے لیے کچھ بھی نہیں تھی۔ کون ہے ایسا آج 50,000 روپیوں کا باغ خرچ کر دے؟ 50 روپے بھی خرچ نہیں کرتے، 50,000 کو چلے گئے۔ وہ صحابہ تھے، صحابہ کی شان تھی۔ اب یہ بول کر ہمیں اطمینان سے نہیں رہنا چاہیے، ہمیں اپنے نمازوں کا خیال کرنا، ہم اپنے نمازوں پر سوچنا چاہیے کہ میری نماز کا کیا حال ہے، میری نماز میں کیا ادا کر رہا ہوں۔ ایک جگہ ایاک نعبد و ایاک نستعین جو ہم قرآن میں اور نمازوں میں بار بار پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ کبھی غور کیا یہ کیا نعبد کیا ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ عبادت۔ عبادت کا مطلب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، اس کے 10 قسمیں بتایا، اس میں سے چند یہ ہے کہ سب سے پہلے عبادت کی قسم نماز ہے۔ نماز صرف ایک قسم ہے، ہم سمجھ کے اب نماز کا واقعہ سنا یہی عبادت ہے، یہی صرف عبادت نہیں ہے۔ ہمارے ذہن میں صرف یہی بات معلوم ہے کہ نماز پڑھ لینا اللہ کی ایک عبادت ہے۔ صرف یہ نہیں، زکوٰۃ کا ادا کرنا یہ بھی عبادت ہے، حج کا ادا کرنا یہ بھی عبادت ہے، پڑوسیوں کے ساتھ صحیح سلوک کرنا یہ بھی عبادت ہے، دین کے لیے اچھے کاموں کا حکم کرنا یہ بھی عبادت ہے، برائیوں سے روکنا یہ بھی عبادت ہے۔ یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے چند قسمیں نماز کے بتائے۔ ذرا ہم صرف ایک عبادت پر توجہ دیں تو ہمارا کیا حال ہوگا۔ اسی ایک عبادت کی طرف اللہ تعالیٰ اگر پوچھنے میں آ جائے، چلو میں تمہیں نماز کی توفیق دیا تھا، تمہیں کیسے ادا کیا؟ اور دنیا کے اندر ہم لوگوں کو ایسے نہیں پیدا کیا گیا، ہمارے لیے یہ دنیا یہ امتحان دہ ہے، اور ہمیں دنیا کے اندر پیدا کیا گیا، اور دنیا کے اندر انسانوں کو پیدا کر کے ان کے لیے موت بھی عطا کرنا اور ان کے لیے زندگی کا عطا کرنا ایک آزمائش کے لیے ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ آپ کے لیے ہم نے زندگی بھی عطا کیا، موت بھی عطا کیا، اسی لیے نہیں کہ جو چاہے کرے، جیسے چاہے زندگی گزارے، جیسے مرضی آئے ویسے زندگی ہو، نہ اللہ کو پہچان نہ رسول کی پہچان، میری مرضی میرا مال میری محنت، میں جیسا چاہوں کروں، نہ ماں باپ کی قدر، نہ ماں باپ کے حقوق، نہ اولاد کے حقوق، نہ پڑوسیوں کے حقوق، نہ دین کی فکر، نہ دنیا کی فکر۔ نہیں دوستو بزرگوں، دیکھو ہر ایک کا ایک مقصد ہے، ہمیں دنیا کے اندر اس کی عبادت کے ساتھ اس کو رضا کرنے کے لیے، اس کو خوش ندی کرنے کے لیے دنیا کے اندر پیدا کیا ہے۔ دیکھا جاتا ہے کہ کیوں بندے کیا کریں گے دنیا کے اندر۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، آپ کو ہم آزما رہے ہیں کہ کیا تم اچھے عمل کرو گے۔ اچھے عمل کیسے؟ اب یہ ہمارے ذہنوں میں یہ بات آ گئی، اچھے عمل بولے تو نماز پڑھنا، جیسا کہ میں نے بتایا زکوٰۃ ادا کرنا، یہی نہیں دوستو بزرگوں۔ آپ صبح اٹھ رہے، ہمارا یہ ذہن ہو کہ میں جو صبح اٹھ رہا ہوں، میں جو روزی تلاش کرنے جا رہا ہوں، جہاں بھی جا رہا ہوں وہاں میرے اللہ کا نام بلند ہو جائے، میرے نبی کا طریقہ زندہ ہو جائے، اس نیت کے ساتھ بندہ نکلے گا تو وہ اس کا نکلنا ثواب سے خالی نہیں، اس کا نکلنا عبادت سے خالی نہیں۔ کیوں؟ وہ کس لیے جا رہا ہے؟ وہ اپنی روزی حلال روزی تلاش کرنے کے لیے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ عبادت کے تعلق سے جو قسمیں بتائی اس میں سے ایک قسم یہ ہے
کہ حالات ادا کرنے کے لیے، حالات حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنا یہ بھی عبادت ہے. تو بندہ صبح اٹھ کر جا رہا ہے تو ہماری نیت ہو کہ ہم صبح اٹھ رہے ہیں وہ بیوی بچوں کی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے نہیں. میں جو اٹھ رہا ہوں، میں جو تجارت کے لیے جا رہا ہوں، وہ اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے، نبی کے نام کو بلند کرنے کے لیے. اور میرا مقصد اس روزی کمانے کا کہ وہ میرے اولاد دیندار بن جائے. اس روزی کی وجہ سے وہ کھائیں گے اور اس کے ذریعے سے وہ دیندار بنے، وہ اللہ کے نام کو بلند کرنے والے بنے، وہ کہ زندگی میں اللہ ہی اللہ ہو، نبی ہی نبی ہو. اس کے لیے میں کما رہا ہوں، اس کے لیے میں نکل رہا ہوں. تو دوستو بزرگوں، اس کا نکلنا، اس کا جانا، اس کے قدم کو اٹھانا، اس کا سوچنا، اس کا بولنا، وہ عبادت سے خالی نہیں ہوگا اور وہ ثواب سے خالی نہیں ہوگا. اسی خیال کے ساتھ اپنے بچوں کی پرورش کرنا، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا، اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھنا، اس سے بھی ثواب سے خالی نہیں ہے. اس لیے دوستو بزرگوں، ہم تمام کو اب ہم اپنے اللہ کے بندگی کا حق ادا کرنے کے لیے ہم تمام کو سوچنا چاہیے، اپنی زندگی کا حساب ڈالنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں کیسے زندگی گزارے، کیا حال تھا، کیا ہم اللہ کے بندے ہونے کے ناطے بندگی کا کوئی حق ادا کیا. یہ اپنے ذہنوں میں لائیں اور آج سے قسم کھا کر اٹھے ہماری زندگی گزرے گی تو وہ بندگی پر گزرے گی. میری زندگی اللہ کے حکموں پر گزرے گی، میری زندگی نبی کے طریقے پر چلے گی. قسم نہ ہو سکے عزم و ارادہ ضرور کرنا، میری زندگی کا مقصد اللہ کی بندگی کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اللہ کی بندگی کر کر اس کے صحیح حکموں پر، نبی کے طریقے پر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جو حضرات سنت ادا نہیں کیے ہیں وہ ادا کریں.